اب میں دعوت دوں گا سرگودا کی شان اور پاکستان میں ون آف دا بیسٹ اقبالیات پہ. میرا خیال ہے ان سے زیادہ عبور کسی کے پاس نہیں ہوگا. دعوت دوں گا آپ سب کی تالیوں میں ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. چند سال پہلے واہ کینٹ ہال میں ایک تقریب منعقد ہوئی تھی. میں اس کی بڑی تعریف کر کے آیا تھا. وہاں اسی طریقہ سے آرمی کے بچوں نے پرفارم کیا، لیکن یہاں آ کے مجھے محسوس ہوا کہ اس تقریب سے یہ تقریب بہت ہی بہتر ہے. ویل آرگنائزڈ، ویل کنڈکٹڈ، اور ٹیچر حضرات خصوصی طور پر میری مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس بچوں میں اقبالیات کا شعور بخشا ہے. چند باتیں کروں گا، زیادہ نہیں. میرے مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک مفکر کی طرح سوچتے تھے اور ایک مجاہد کی طرح اس پر عمل کرتے تھے. ان کے افکار صرف پڑھنے کے لیے نہیں، ان کے افکار پر عمل کی ضرورت ہے. پروفیسر اقبال صاحب نے معیشت کا حوالہ دیا، میڈم سائمن نے بھی معیشت کا ہی تذکرہ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے 1893 میں جو شعر کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی ہے، قطرے جو تھے میرے ارکان فعال کے. اس کے بعد جو سب سے پہلے کتاب لکھی ہے وہ علم الاقتصادی ہے، جو 1903 میں شائع ہوئی. ہم اس کتاب ہی کو بھول گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب، اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارا معاشی نظام کھل کر سامنے آتا ہے. اب آپ دیکھیں ان کا جو ذہنی ارتقا ہے میرے مرشد کا، سب سے پہلے ہے کہ معاشی خوشحالی کسی بھی معاشرے کی ترقی کے ضامن ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو اقبال کو پڑھا ہی نہیں ہے. بتا دیں کہ آپ میں سے کتنے حضرات نے علم الاقتصاد کا مطالعہ کیا. پھر وہ آتے ہیں خودی کی جانب، اسرار خودی، کہ خودی کیسے چھپی ہوئی ہے، کہ خودی ہماری شناخت ہے، خودی میری شہ رگ میں ہے، خودی میری آنکھ میں ہے، خودی تو میرے دل میں ہے. ڈاکٹر صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے اس میں آوازوں کا مسکن ہے. یہ جو آوازیں ہیں، ان آوازوں میں ایک کسک محسوس ہوتی ہے. لہٰذا آپ کے دل کی کسک آپ کی خودی ہے، آپ کے دل کی آرزو خودی ہے، آپ کے دل کی آبرو خودی ہے، آپ کے دل کی تصویر خودی ہے، آپ کے دل کے اندر جو خواہشات ہیں وہ آپ کی خودی ہیں. کیونکہ یہ دل ایسا سافٹ ویئر ہے جو سچ بولتا ہے. کیونکہ اسی دل سے عبادت ہوتی ہے، اسی دل سے ریاضت ہوتی ہے، اسی دل سے محبت ہوتی ہے. اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں خدا ہوتا ہے، اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں اور کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی. اسرار خودی کے بعد ان کی کتاب آتی ہے رموز بے خودی. پھر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی خودی کن امور سے بیدار ہو سکتی ہے. پھر وہ اسرار اور رموز اکٹھی کر کے بھیجتے ہیں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے مرشد اقبال نے جو آپ کا پیغام مغرب تک پہنچایا تھا، اس کتاب کا نام ہے پیام مشرق. اور آج اس پیام مشرق کی 100 سالہ تقریبات کا آغاز ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ بھی آپ کو جا رہا ہے. آج پیام مشرق جو مغرب کے دیوان کا جواب تھا، آج اسے 100 سال مکمل ہو چکے ہیں. اگر آپ صرف ڈاکٹر صاحب نے 2 ہی دیباچے لکھے ہیں، اسرار خودی کا دیباچہ لکھا ہے یا پیام مشرق کا دیباچہ. آپ مچ پڑھیں کتاب پیام مشرق. آج کہیں سے کتاب لے کر اس کا دیباچہ پڑھ لیں، آپ کو احساس ہوگا کہ میرے مرشد کا مطالعہ کتنا وسیع ہے. اس نے کسی مفکر کو نہیں بخشا، انہوں نے کسی بھی جگہ کا ذکر نہیں چھوڑا. میں کہتا ہوں وسعت مطالعہ ان پر ختم ہے. بتائیں کون سا دانشور ہے کہ جس کا تذکرہ اقبال کی شاعری میں نہیں رہا. پھر آپ بات کرتے ہیں ان کے عشق رسول کی. میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اقبال کو دیکھا ہے. آپ کو تو شاید اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ سرگودا میں بھی کچھ ایسے احباب تھے جنہوں نے اقبال کی موجودگی میں اپنا کلام سنایا. مثلا معمول احمد مرزا تو تھے، معمول احمد مرزا
حسن کے والد صاحب، انہوں نے اقبال کی موجودگی میں اپنا کلام سنایا۔ اگر آپ نادیہ صاحب کے دادا جان مظہر الحق صاحب پروفیسر صاحب کا سنیں تو انہوں نے گجرات میں اقبال کے ساتھ کام کیا۔ پھر مجھے ایک فنکشن میں جو نیشنل سینٹر میں ہو رہا تھا، کسی پروفیسر صاحب نے گفتگو کی، ایک بزرگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ میں ان کے پاس گیا، میں کہا بابا جی کیا غلطی تھی؟ کہتا انہوں نے شکوہ جواب شکوہ کی بات کی ہے، وہ غلط ہے، میں وہاں پر موجود تھا جب انہوں نے یہ کہا۔ میرے لیے تو جذبات اور احساسات، جیسے بھی میڈم کہہ رہی تھی، میں تو خاص تھرل ہو گئی۔ میں اگلے دن ان کے گھر گیا، ان کا گھر ہے 14 بلاک میں، ان کا نام تھا اللہ داد۔ میں نے اللہ داد صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اقبال کو کیسا پایا؟ انہوں نے پھر مجھے 3 خط دکھایا جس سے ان کا سچائی ثابت ہو رہی تھی کہ انہوں نے واقعی اقبال کو دیکھا ہے اور اقبال سے بات کی ہے۔ اقبال کے 3 خطوط ان کے پاس تھے، اللہ داد کے پاس۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے مرشد 2:30 بجے اٹھتے تھے۔ 2:30 بجے اٹھنے کے بعد وہ دیکھیے گا، وہ اپنا یہ رائٹ ہینڈ کر کے یہاں لیفٹ کان ایسے رائٹ کان پر رکھتے تھے۔ پھر شعروں کا جو نزول ہوتا تھا، 3 حضرات ان کا کلام لکھتے تھے اور وہ اکیلے بولنے والے تھے۔ یہ ایسے نہیں آتے ہیں، یہ غیب سے آتے ہیں، یہ خیالات غیب سے آتے ہیں، یہ سب تسلسل اوپر کا ہے۔ توجہ فرمائیے، لاہور کے پاس ایک شرک پور جگہ ہے۔ بیٹا کیا کہا میں نے؟ شرک پور۔ وہاں ایک مولانا صاحب تھے، مولانا شیر محمد شرک پوری۔ مولانا شیر محمد کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے لے پالک رکھا تھا جو MA بھی ہوا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ان سے ملنے کے لیے گئے، لیکن یہ بتائے چلو پہلے کہ مولانا شیر محمد صاحب کسی اس شخص سے نہیں ملتے تھے جس کی داڑھی نہ ہو۔ تو ان کے جو مریدین تھے انہوں نے مذاق اڑایا کہ جی کیسے آ گئے ہیں آپ سے وہ نہیں ملنا چاہیں گے، آپ کے تو داڑھی نہیں ہے۔ علامہ کہنے لگے جاؤ اپنے پیر صاحب سے کہیں کہ لاہور سے اقبال آیا ہے۔ اب مریدین پریشان ہیں کہ مولانا شیر محمد شرک پوری باہر آ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کو ساتھ لے جاتے ہیں، اندر 1 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ کس کے پاس؟ علامہ اقبال کے۔ کھانا کھاتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، پھر انہیں چھوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ اب علامہ اقبال کی موٹر کار ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب جب تک کار دور نہ چلے گی، مولانا صاحب واپس آئے تو کار کی مٹی کی جو بیک ہوتی ہے ان کے چہرے پر، سر پر۔ مریدین کہنے کہ حضور یہ آج آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ تو بغیر داڑھی والے سے بات نہیں کرتے، اور یہ آپ نے گرد غبار اپنے سر پہ کیسے لگا لیا ہے؟ پیر صاحب کہنے لگے بچوں، اس کے پیٹ میں اتنی بڑی داڑھی ہے جہاں ہمارے کسی کے داڑھی نہیں ہے۔ ان کا پھر یہ گرد و غبار کیسا ہے؟ ان کے میں قیامت کے دن اللہ کو یہ بتاؤں گا کہ میں نے ایک عاشق رسول کی گاڑی کے ساتھ قدم گزارے ہیں، تو یہ گواہی دیں گی کہ اقبال عاشق رسول ہے۔ اب ہمارا، جیسے مجھ سے پہلے مقرری نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اقبال سے آشنا نہیں کیا، ہم نے اپنے بچوں کو اقبالیات سکھائی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ آج ساکی نامہ کے حوالے سے 3-4 بات شعر پڑھے یہاں گئے ہیں، وہ پہلے کہا بھی گیا ہے کہ چھوٹا بچہ عمل نہیں کر سکتا، بوڑھا عمل نہیں کر سکتا، تو درمیان کے طبقہ کا تذکرہ ضروری تھا۔ اقبال کو سب سے زیادہ توقع جو ہے وہ نوجوانوں سے ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا نیا خون ہے، ان کا جوش ہے، ان کا جذبہ ہے۔ آپ بتائیں یہ کون سا موضوع ہے جو اقبال نے چھیڑا نہیں ہے؟ کون سی بات ہے جس کی اقبال نے پیش گوئی نہیں کی ہے؟ بات مرد مومن کی ہو رہی ہے۔ مرد مومن تو مرد مومن ہی رہتا ہے۔ یہ کہیں آپ کہ ہم نے دنیا کے لالچ میں نہ صرف اقبال کو بلایا ہے، نہ صرف قرآن کو بلایا ہے، بلکہ ہم نے خود فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم تو اپنی شناخت نہیں کر پائے ہیں۔ میں کبھی نہیں بھول پاتا ایک دن کو کہ جب میرے پڑوس کی مسجد سے ہلکی ہلکی بارش کے دوران آواز آئی کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، مسجد میں اس وقت کوئی نمازی نہیں ہے، کوئی ایک آدمی آ جائے کہ جماعت ہو جائے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اقبال کے پیغام کو، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا۔ جب میرے مرشد کے سامنے تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا تھا تو آپ کی آنکھیں بھر آتی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی کسی بزم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے القابات کے بغیر نہیں لیا۔ دیکھیں بیٹا،
آپ اقبال کے مجاہد ہیں، آپ زیادہ کتابیں نہ پڑھیں، بانگ درا لے لیں آپ۔ بانگ درا کا ابتدائیہ جو ہے وہ بچوں کی اخلاقیات پر ہے، آج بھی نظمیں 2 پڑھی گئی ہیں، آپ ان کے تراجم پڑھیں۔ ٹیچر حضرات بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج میں نے صحت لفظی کا بہترین مظاہرہ دیکھا ہے کہ کلام اقبال کی جڑیں خراب نہیں کی گئی، ورنہ اکثر فنکشن میں جو اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ ایک ایم اے کی کلاس میں ایک طالب علم نے کہا جی علامہ اقبال کی 1 آنکھ تھی، یہ دیکھیں آپ کے سامنے، میں کہا نہیں یار 2 تھی، کہتا ثابت کرو۔ میں نے کہا تصویر دیکھو گے کہ مزید کچھ فوٹو میں پکچر میں دکھاؤں گا آپ کو۔ میں ان بچوں کو لاہور لے گیا جہاں اقبال ہاؤس ہے، انہوں نے دکھایا کہ اقبال کی دونوں آنکھیں ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے سی ایس ایس کے امتحان میں، پی سی ایس کے امتحان میں کہ جی سرگودا کو شاہینوں کا شاعر کیوں کہتے ہیں، کہتے ہیں اتھے نا اقبال پیدا ہوئے سن۔ یار دیکھیں کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے کیسے کدھر جا رہے ہیں۔ آدھے بچے انٹرویو دینے کے بعد پوچھتے ہیں کہ جی سرگودا کو شاہینوں کا شاعر کیوں کہتے ہیں، میں کہوں کہ وہ انٹرویو میں آیا، اور یہ سوال مسلسل پوچھا جا رہا ہے، ہمارے بچے مسلسل جب غلط کہتے ہیں۔ ذرا بیٹا کہا کریں کہ سرگودا اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے کہ اس کی فضا میں بھارتی طیارے تباہ ہوئے تھے۔ ایم ایم عالم نے بھارت کے مجموعی طور پر 8 اور 2 منٹ میں 5 طیارے مار گرائے تھے۔ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کی وفات 18 مارچ 2013 کو ہوئی، تو 3 دن پہلے ہم نے ان سے بات کی، تو ان کا ایک ہی فکرہ تھا جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایم ایم عالم بولے ڈو دا پیپل آف سرگودا اسٹل ریممبر می؟ دین آئی سیڈ کہ سر یو ہیو گیون می دا آنر، یو ہیو گیون دا استقلال، یو ہیو گیون می دا پرچم ہلال استقلال، وی آر پراؤڈ آف یو، کہتا آئی آلسو۔ اور اس کے بعد ان کا 3 دن کے بعد وصال ہو گئے۔ ہم بیٹا صلاحیتوں کا اعتراف کرنے میں بہت کنجوس ہیں، ہم نے اپنے اکابر کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ہم نے اپنے اکابر کو بلایا ہے، وقت ہمیں فراموش کر رہا ہے۔ بیٹی نے فلسطین کا ذکر کیا ہے، 57 ملک خاموش ہیں، روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، بیٹی کہہ رہی ہے اماں جی اٹھو، باپ کہہ رہے ہیں میرے بچے تو قربان ہو گیا۔ ایک ایک گھرانے کے پورے گھرانے، آپ اس پاکستان پر فخر کریں کہ جس نے آپ کو تحفظ دے رکھا ہے۔ پاکستان اور علامہ اقبال یہ دونوں ہمارے لیے ایسے تحائف ہیں قدرت کے جس کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ بڑا خوبصورت شعر خورشید رضوی صاحب کا ہے، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا، تو وہ خوش بخت کہ میرے زمانے میں نہیں۔ آج علامہ اقبال ہوتے تو کتنے وہ کرتے۔ دوسری بیٹا بچی نے خود ہی کہا سائمہ نے کہ وہ آپ کا جو موبائل ہے اس نے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ مجھے صحیح چلانا نہیں آتا، لیکن میرے پوتے صاحب کو آتا ہے چلانا، تو علی کہتا آپ نے یہ پلے اسٹور نہیں چیک کبھی کیا؟ میں کہا نہیں جی، کہتا میں چلاتا ہوں، چلا کے کہتا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ میں کہتا شاعری، کہتا شاعری میں کون سا شاعر پسند ہے؟ کہ اقبال۔ آپ یقین کریں کہ 11 شعر اقبال کے وہ تھے جو ان میں 6 شعر اقبال کے ہے ہی نہیں۔ آج لاہور سے کسی نے مجھے کیا بیتوکے سے شعر تھے، کہتا ہے کلام اقبال کو اس کی تحریر کریں۔ میں کہا پہلی بات اسے آپ ڈیلیٹ کریں کہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ صورتحال یہ بھی ہے بیٹا کہ کچھ ایسی ہماری قوتیں ہیں جنہوں نے کلام اقبال کی توہین کر رکھی ہے، یعنی وہ اپنے پاس سے شعر گھڑتے ہیں، یعنی اقبال کا وہ شعر نہیں ہوتا۔ آج میڈم کے توسط سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اقبال کے شعر کو اپنے اساتذہ سے کنفرم کیے بغیر آگے نہ چلیں۔ بھلا یہ اقبال کا شعر ہو سکتا ہے کہ اپنی خودی کی حفاظت وہ کیا کرے گا اقبال جس کا کوئی بکرا کھول کر لے گیا ہے؟ یہ اقبال کہہ سکتے ہیں شعر؟ یہ فارورڈ ہوا ہے کافی بقرعید کے موقع پر۔ تو آج آپ مجھ سے پرومس کریں کہ میرے مرشد کا کوئی شعر تصدیق کے بغیر باقی نہ چلے۔ سیالکوٹ میں ایک حجام کی دکان پہ ایک آدمی شعر پڑھتا ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے یار اقبال دا شعر نہیں۔ وہ کہتا نہیں میں پڑھا اقبال دا ہے، لیکن یہ بات مزاح ہے، سن لیجیے، بات سچی ہے یہ۔ کہتا یار شعر پڑھ نہ دیکھ، تندی باد مخالف سے نہ گھبرایا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میں نے اس شعر نا اقبال دا عقاب گھبرایا لگتا ہے، تو اقبال دی کلام گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن بیٹا یہ اقبال کا ہے ہی نہیں۔
یہ صادق حسین ایڈوکیٹ ہیں شکر گڑھ کے، یہ ان کا شعر ہے، اور ہم نے کئی تعلیمی اداروں میں لکھا ہوتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرے اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اقبال کا شعر نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں بیٹا کہ اقبال کو سمجھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اشعار اقبال کے پڑھیں گے نا بیٹا، تو میں بار دیگر اس ادارے کی انتظامیہ، وہ جو بالکل بغیر کسی تصویر کے بیٹھے ہوئے ساجدے ہیں، انہوں نے ماشاء جو بیک میوزک پہنچایا ہے اور جس طرح شکوہ کو آپ نے پیش کیا ہے، آپ کو بھی سلوٹ، اور نعیم صاحب آپ کو، حمید صاحب کو، اور ہماری بیٹی نے بادشاہ بڑا اچھا کنڈکٹ کیا ہے۔ ایک چلتے چلتے بات کر دوں میں آپ سے، میرے استاد محترم ہیں خورشید رضوی صاحب، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب سے، میرے پسندیدہ رائٹر ہیں مختار مسعود، اور پی ایچ ڈی کے جو گائیڈ ہیں ان کا متفق کا فیصلہ ہے کہ یہ بر صغیر نہیں ہے بلکہ بر عظیم ہے۔ ہم بر عظیم میں رہتے ہیں، بر صغیر میں نہیں تھے ہم، کیونکہ بر صغیر تو صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یہ جو خطہ ہے یہ بر عظیم کہلاتا ہے جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں لکھا جائے اسے بر عظیم لکھا جائے۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے آنے والے زمانے کا خواب، اور عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب، اور جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح کی حیات کشمکش انقلاب۔ پاکستان زندہ باد۔